اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں تحفظ شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورم سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب و احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں اور خوب عبادت کریں۔ چند نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ عمل کی ترغیب ملے۔ عاشوراء کا روزہ گناہ مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ شب عاشوراء کا عمل۔ عاشوراء کی رات آئے تو یہ عمل کیجیے۔ عاشوراء کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجیے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت 3 بار پڑھیے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ رزق میں فراخی کا نسخہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ عاشوراء کے دن کی 12 نیکیاں۔ عاشوراء کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وصیت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح صفائی کرنا۔